پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان آئندہ 9 ماہ کے لیے $3 ارب کے نئے پروگرام کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے، جو ایک ایسے وقت میں طے پایا جب ملک کے غیر ملکی ذخائر تیزی سے سکڑ رہے تھے اور آئی ایم ایف کے 3 سالہ پروگرام کی مدت بھی گزر چکی تھی۔ معاشی ماہرین نے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو پاکستان کے معاشی مسائل کا عارضی حل قرار دیا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کی مدت ختم ہونے سے قبل قسط جاری نہ ہونے سے پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ جاتا، جو کہ اب نئے پروگرام سے کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن اس پروگرام کی شرائط سے عوام کس طرح براہ راست متاثر ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو مالی سال 2023-24 کے لیے 12 جولائی کو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل گیس کی قیمت فروخت میں 45 تا 50% اور بجلی کے نرخ میں 3.5 سے 4 روپے فی یونٹ تک اضافہ کرنا ہوگا۔ مذکورہ اضافہ اسٹاف سطح پر آئی ایم ایف سے متفقہ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی راہ ہموار کرے گا۔ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے بارے انگریزی روزنامے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے معیشت پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی شہباز رانا نے بتایا کہ پاکستان $6.5 ارب کا پروگرام مکمل کرنے میں ناکام ہوا اور بغیر مکمل ہوئے ہی ایک بار پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس پروگرام میں سے $2.6 ارب کا قرضہ حاصل کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ شرائط مکمل نہ کرنے کی وجہ سے پروگرام نامکمل ہی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ماہر معاشیات پروفیسر ڈاکٹر ساجد امین نے کہا کہ پالیسی میں تسلسل نہ ہونے اور شرائط پر عمل درآمد میں تاخیر کے سبب آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام نامکمل ہی اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو سراہا جانا چاہیے، جنہوں نے اس نئے معاہدے کے لیے اقدامات کیے، لیکن ساتھ ہی اس سے وزارت خزانہ اور دیگر متعلقہ وزارتوں کی ناقص کارکردگی بھی ظاہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ ڈاکٹر ساجد امین کے خیال میں پاکستان کو اب 9 ماہ سے زائد کی پلاننگ کرنا ہوگی، کیونکہ ممکن ہے پاکستان کو ایک بار پھر 3 سالہ پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے، جس کے لیے معاشی طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ کس طرح عوام کو متاثر کرے گا۔ شہباز رانا کہتے ہیں کہ قلیل مدتی نئے پروگرام کا فائدہ اس حد تک ضرور ہوگا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہو چکا ہے اور اس کی منظوری کے بعد پاکستان کو مزید قرضے ملنے کی بھی توقع ہے۔ شہباز رانا سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے منفی اثرات عوام پر کافی زیادہ پڑیں گے اور بجلی کی قیمتوں اور پیٹرولیم لیوی بڑھنے کی صورت میں وہ براہ راست متاثر ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ براہ راست عوام پر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری طرف جس طرح مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ شرح اب اتنی تیزی سے شاید نہ بڑھے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ مستحکم ہونے کے باعث اب روپے کی قدر زیادہ نہیں گرے گی۔ ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق اگر گزشتہ دور حکومت میں آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو صورتحال کافی حد تک مختلف ہوتی، لیکن اب نئے پروگرام کے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہی سب کچھ کیا جائے گا جو کہ ماضی میں نہیں کیا گیا اور پروگرام نامکمل ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قلیل مدتی پروگرام میں مزید سخت شرائط رکھی جائیں گی، جن میں بجلی کے نرخ میں اضافہ، مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ اور دیگر شرائط شامل ہوں گی، لیکن پاکستان کے پاس اس مشکل وقت میں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے علاوہ کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہے۔ ساجد امین کہتے ہیں کہ نئے معاہدے سے روپے پر دباؤ میں بھی کمی آئے گی اور پاکستان کو دوست ممالک سے مدد ملنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ کیا معاہدے سے ڈالر ریٹ نیچے آ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ناصر اقبال نے بتایا کہ ڈالر ریٹ نیچے تو نہیں آئے گا بلکہ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ برآمدات اور درآمدات بڑھیں گی تو ڈالر ریٹ پر اثر ضرور پڑے گا، اور آئی ایم ایف معاہدے میں یہ واضح ہے کہ ڈالر ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہوگا اور اس میں حکومت کی جانب سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس طرح پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ڈاکٹر ناصر نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں کا بھی اس معاہدے کے ساتھ تعلق نہیں اور اس کا تعلق عالمی مارکیٹ اور ڈالر ریٹ سے ہے، تو اگر ڈالر ریٹ روپے کے مقابلے میں کم ہوگا تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اب بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ انتخابات سے قبل اس پر موجودہ حکومت کتنا عمل کرے گی، اور اس سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی وہ اس معاہدے پر کتنا عمل کرتی ہے۔ خیال رہے کہ عالمی مالیاتی
मालियाती इदारे IMF से हालिया माहिदे के तहत $3 अरब के कर्जों की वसूली के बाद पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। $46 अरब के साथ अर्जेंटीना पहले, मिस्र $18 अरब के साथ दूसरे नंबर पर है। IMF की जानिब से जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक 31 मार्च 2023 को पाकिस्तान का शुमार IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुल्क की फहरिस्त में 5वें नंबर पर किया गया था। ताहम स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आइंदा 9 माह में मजीद $3 अरब का कर्ज वसूल करने के बाद पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।